طرف سے آتا ہے نہ کوئی گواہ آتا ہے. آج تک یہ بھی پتہ نہیں کہ الزامات کیا ہیں یا الزام کیا ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ ہے اور یہی وہ معاملات ہیں جو آج ملک کے نظام کو تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ اس قسم کے کیس بنائیں گے اور سرکاری افسران کو ملوث کریں گے تو پھر کوئی افسر بھی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اور آج یہی ملک کی حقیقت ہے کہ کابینہ جو مرضی کہے جو مرضی فیصلے کرے سرکاری افسر اس کو امپلیمنٹ کرنے پر تیار نہیں ہے. کیونکہ جب تک یہ نیب کا ادارہ ہے اور یہ جو نام نہاد احتساب کا نظام ہے تو کوئی شخص بھی اس ملک میں فیصلے نہیں کرے گا. کیونکہ وہ کل اس نیب کی جو نام نہاد احتساب ہے اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ادارے کو ختم کریں اور ملک کے نظام کو چلائیں. میں نے بارہا کہا ہے کہ جو سابقہ چیئرمین نیب تھے جنہوں نے یہ سب مقدمے بنائے ہیں اور مقدمے ایسے ہیں کہ ایک مقدمہ بھی ان کے دور کے اندر مکمل نہیں ہو سکا. کئی چلان مکمل نہیں ہیں, کئی فرد جرم عائد نہیں ہوئی. یہ مقدمات صرف اس لیے بنائے جاتے تھے کہ سیاستدانوں کو دبایا جائے, ان پر پریشر ڈالا جائے, ان کو توڑا جائے اور حکومت کو مضبوط کیا جائے. تو آج اس معاملے کو ختم کر کے اور اس نیب کے ادارے کو ختم کر کے ملک کے نظام کو چلانے کی ضرورت ہے. آپ نیب, میرا چیلنج ہے موجودہ نیب چیئرمین کو بھی کہ حقائق عوام کے سامنے رکھیں کہ جو سیاستدانوں کے خلاف جاوید اقبال صاحب نے مقدمے بنائے ان کی حقیقت کیا ہے. اور جاوید اقبال صاحب سے ضرور سوال کریں, اور میں نے بارہا پچھلے 2 سال سے کر رہا ہوں کہ آپ ذرا اپنے احساسے بھی اس ملک کے عوام کے سامنے رکھیں کہ پتہ چلے کہ آپ کے احساسے کیا ہیں اور آپ کیا کرتے رہے ہیں. کیونکہ جو آدمی دوسروں پر الزامات لگائے, دوسروں کو احتساب کرنے کی کوشش کرے, وہ سب سے پہلے خود احتساب کے عمل میں شامل ہو. اب ملک کی سیاست آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب پچھلے 1 مہینے سے سفر شروع کیا ہے لاہور سے اسلام آباد, ابھی تک پہنچ نہیں پائے ہیں. تو آج ان کی کوشش ہے کہ میں اسلام آباد پہنچوں. بہرحال ہم ان کا استقبال بھی انشاءاللہ کریں گے اور ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں. لیکن جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ پر اثر انداز ہو سکیں, وہ بڑی خوش اسلوبی سے اور ملک کی توقعات کے مطابق وہ مرحلہ طے ہو چکا ہے. تو اب وہ بھی ان کے پاس معاملہ نہیں ہے. تو بہرحال آپ کو نیا تماشا کھڑا کریں گے تو وہ تماشا بھی دیکھتے ہیں. جی آپ نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ کس سے کر رہے ہیں, ڈیمانڈ کس سے؟ ڈاکیومنٹ آپ کے پاس ہے, حکومت آپ کی ہے, 13-14 جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں. جی, میں مطالبہ اس ملک کے سیاستدانوں سے کر رہا ہوں. یہ کام ایک جماعت نہیں کر سکتی. سب سے پہلے آپ الزام لگائیں گے کہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں, اور میں نے بارہا کہا ہے کہ مسلم لیگ نون پر جو کیس ہیں وہ رہنے دیں, لیکن اس ادارے کو ختم کریں کیونکہ اس ادارے نے ملک کے نظام کو مفلوج کر دیا. اچھا, آپ نے کہا کہ عمران خان کا استقبال کریں, وہ رانا ثناء اللہ کے انداز میں استقبال کریں گے یا کوئی اور اسٹائل اپنایا جائے گا دوسرا؟ نہیں, رانا ثناء اللہ صاحب بھی استقبال کریں گے. قانون کے اندر رہیں گے تو ہم کریں گے, قانون سے باہر جائیں گے تو رانا صاحب کریں گے. جی آپ وہ ختم ہو جائے گی اور آپ جو باقی آپ کا جو ٹینیور ہے حکومت کا وہ آپ آسانی سے طے کر سکیں گے. دیکھیے, احتساب کا جو نظام ہے اس میں بے بسی نہیں ہے. یہ حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو تمام سیاسی جماعتیں ایک کنسنسس سے حل کر سکتی ہیں, کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی. اور یہ بڑی واضح حقیقت ہے کہ سرکاری افسران نیب کے ہوتے ہوئے فیصلہ نہیں کریں گے, کیونکہ جو ظلم نیب نے سیاستدانوں کو پکڑنے کے لیے افسران پر کیا ہے اس کی حد آپ کو شاید معلوم نہیں ہے. جب نیب کا مقدمہ بنتا ہے کسی شخص پر, اس کی زندگی رک جاتی ہے, اس کے خاندان کی زندگی رک جاتی ہے, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, معاشرے میں کوئی اسے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اس بات کا احساس جاوید اقبال صاحب کو ہے اور اس جاوید اقبال کو جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ ایک دن.
اس نیب کے افسران کو جواب دینا پڑے گا جو ظلم نیب میں ہوئے ہیں۔ جہاں تک آرمی چیف کا مسئلہ ہے، یہ میڈیا سرکس لگائی گئی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ قانون بڑا واضح ہے، جو 3 اسٹار جنرل ایلیجیبل ہوتے ہیں ان کے نام پرائم منسٹر کو بھیجے جاتے ہیں، وہ اس میں سے ایک آرمی چیف بن جاتے ہیں اور ایک چیئرمین جوائنٹ چیف بن جاتے ہیں۔ یہ ساری بات ہے، ایک دن میں مرحلہ طے ہو گیا، لیکن جو سرکس لگائی گئی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سبق یہی ہے کہ ان معاملات کو سرکس نہ بنایا جائے، ان کو جو سنجیدگی ہے اس سے لیا جائے۔ شاہد صاحب 7-8 مہینے سے تو عمران خان صاحب نے جو آپ سرکس کہہ رہے ہیں انہوں نے جان برپا کیا ہوا تھا، کبھی میرٹ ڈی میرٹ کی بات ہو رہی تھی، کبھی پسند ناپسند کی بات ہو رہی تھی، تو اچانک کون سی جادو کی چھڑی آ گئی کہ کل وہ بالکل خاموشی سے، ابھی تک ان کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا، آرمی چیف کی تقریر بھی ہوگی اور وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی، جب آپ جو صدر مملکت ہیں ان کے رول کو بھی اپریشیٹ کریں گے یا نہیں؟ انہوں نے جب عمران خان صاحب نے جب آئین پڑھا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ طریقہ کار فالو نہیں کیا تھا، اور اس وقت جنرل باجوہ صاحب کو بھی اور فوج کو بھی امبیرس کیا کہ 3.5 مہینے پہلے ہی اپنے خط سے ایکسٹینشن دے دی تھی۔ یہ نظام نہیں ہے۔ جب نظام ان کو سمجھ آ گیا تو پھر بات ان کو اکثر باتیں دیر سے سمجھ میں آتی ہیں۔ میں کسی شخص پر بھی، چاہے وہ ملک کا صدر ہو، کوئی تنقید یا بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آئین کے مطابق اپنے ذمہ داری پوری کرنے پر کوئی شخص بھی مبارکباد کا اہل نہیں ہوتا۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، آئین کے اندر رہے۔